اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 25 ہے، تاریخ 12 اگست 2020 عیسوی اور دن بدھ۔ آج ہم نے نظم جو پڑھی مسدس حالی سے انتخاب، اس کے ہم مشقی سوال نمبر کریں گے 2، جسے آپ رجسٹر پر لکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ کتاب صفحہ نمبر 53 پر مشقی سوال نمبر 2 ہے۔ ان سوالوں کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ اس سے پہلے ہم نے سوال نمبر 1 کیا تھا، جس میں ہم نے مختصر جواب تحریر کرنے تھے۔ ان سوالوں کے جواب ہم نے تفصیل میں بیان کرنے ہیں۔ پہلا سوال لکھا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے سنہری دور میں مختلف علوم و فنون میں اپنی مہارت کا سکہ بٹھایا، یہ بات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ نظم میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہمارے اسلاف نے مختلف فنون میں مہارت حاصل کی تھی اور پھر لوگوں پر ان کا اثر بھی ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، آج دنیا میں کون سی قومیں آگے ہیں؟ ان کے آگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر سوال نمبر 3 ہے، مسلمان کس طرح دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب آپ نے تفصیل سے لکھنے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے سنہری دور میں مختلف علوم و فنون میں اپنی مہارت کا سکہ بٹھایا، یہ بات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ اس کا جواب جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ ہے، ہمارے آباء و اجداد نے، آباء و اجداد مطلب ہمارے بزرگ، اسلام کے سنہری دور میں مختلف علوم و فنون میں اپنی مہارت کا سکہ بٹھایا۔ اسلام کا سنہری دور کون سا تھا؟ جب مسلمان حکومت کر رہے تھے اور پوری دنیا پر ان کی حکومت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے علوم و فنون سیکھنے چاہیے اور آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، یعنی ہمیں مزید ترقی کرنی چاہیے۔ غیر قوموں کی تقلید کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے سبق سیکھنا چاہیے، یعنی ہم جو غیر قومی ترقی یافتہ ہیں ان کی تقلید کرنے کی بجائے اپنے ترقی یافتہ آباء و اجداد کے کارناموں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ اگلا سوال ہے، آج دنیا میں کون سی قومیں آگے ہیں؟ ان کے آگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، آج دنیا میں غیر اسلامی قومیں، یعنی وہ قومیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا، جیسے امریکہ، روس، چین وغیرہ، یہ سب سے آگے ہیں، اور ان کی کامیابی کا راز ان کی محنت میں پوشیدہ ہے، یعنی وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہیں۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے معجزات کے انتظار میں نہیں ہوتے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ترقی میں ہمارے آباء و اجداد کے کارناموں سے بہت فائدہ اٹھایا، جیسا کہ ہم نے نظم میں پڑھا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو مہارت جن امور میں وہ مہارت حاصل رکھی ہوئی تھی انہوں نے، ان کاموں سے دوسری قوموں نے بھی بہت فائدہ اٹھایا۔ ہم ابن سینا کی ہی مثال لے لیں۔ ابن سینا ایک مسلمان سائنسدان تھے نا، تو ان کے کارناموں کا غیر قوموں نے فائدہ اٹھایا۔ فائدہ کیا اٹھایا کہ ان کی جو کتابیں تھیں انہوں نے اپنے نصاب میں شامل کیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مسلمان فلسفی اور دانشور شیخ سعدی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو ایک کتاب کی شکل میں لکھا، ان کی کتاب سے بھی دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور انہی کی نقل کی ہے۔ یعنی اب ہمارے آباء و اجداد مسلمان جو ہمارے حکمران یا بزرگ گزرے ہیں، ان کے کارناموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ترقی کی ہے۔ اگلا سوال ہے، مسلمان کس طرح دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، مسلمان دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھیں گے، علم و فن میں مہارت حاصل کریں گے، محنت کریں گے، تبھی دوسری قوموں سے مرعوب ہونے کی بجائے اس طرح کے کام کریں کہ غیر لوگ ان سے مرعوب ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم دوسری قوم کے جو کارنامے ہوں گے یا دوسری قوموں کے جو کام ہوں گے ان کی طرف ہم راغب ہونے کی بجائے ہم ایسے کام کریں کہ دوسرے لوگ ہماری طرف راغب ہوں، بلکہ ہمارے کام سے متاثر ہوں۔ اپنا قومی تشخص تباہ نہ ہونے دیں۔ تشخص سے مراد تشخیص ہے، شناخت ہے، تو پھر وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان سوالات میں آپ اپنے خیالات کو بھی لکھ سکتے ہیں، ان سوالات کے جواب لکھتے ہوئے ان کو رجسٹر پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔